جو سر سے لے کر ناف تک ہو بہو رسول اللہ کی شبیہ تھے۔ سرکار کے وصال پاک کے بعد صحابہ کرام جب اپنے عشق کا ذوق پورا فرماتے تو ان دونوں شہزادوں کو بٹھا کر ان کا دیدار فرماتے اور انہیں یہ ایک ان کی محبت کا ایک یادگری تازہ ہو جاتی کہ امام حسن پاک اس قدر مشابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات کے بڑے بیٹے امام حسین پاک سے بڑے ہیں یہ، اور اتنے بڑے ہیں کہ ہر لحاظ سے بڑے ہیں۔ صبر کی طرف لگا لیں، جس طرف سے بھی آپ کو لگائیں آپ کا مقام بلند نظر آئے گا۔ اور اتنے ذہین، اتنے صبر والے اور اتنا اس امت کا درد رکھنے والے کہ حضور کے بعد اور حضور کے چند صحابہ کے بعد آپ جیسی مثال نہیں ملتی کہ جو آپ کا صبر اور آپ کی جو شجاعت ہے وہ کسی اور میں نہیں ملتی۔ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنے جرت والے، اتنے پھر تقوی والے، عبادت گزار، 24 سے 25 حج دونوں شہزادوں نے اس وقت کے مطابق پیدل کیا ہے۔ 24 سے 25 حج امام حسن پاک اور امام حسین پاک رضی اللہ عنہ۔ اب ہمارے ایک معاشرے کے اندر ایک چیز پھیل جاتی ہے کہ بندہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب حج تو ایک ہی فرض ہے، تو بھئی اگر اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرے، توفیق عطا فرمائے، تو اگر وہ بار بار طلب فرمائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر مالک کو آپ کی کوئی ادا پسند آ جائے یا آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نوازنا چاہے تو وہ پھر جو اسے اچھا لگتا ہے اسے بار بار بلاتا ہے۔ یا ایسا کر لیں کہ میرے جیسا بندہ اگر بار بار جائے تو اس پہ میں یہ کمنٹس نہیں کرتا کہ میری کوئی ادا اچھی لگی ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی گناہ ایسا ہو کہ جسے رب بخشنا چاہتا ہے اور ہم جیسوں کو بار بار بلاتا ہے کہ چلے اس مرتبہ بخش دیں گے، اس مرتبہ بخش دیں گے، اس مرتبہ بخش دیں گے۔ لیکن یہاں پہ تو کوئی بخشش کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو کریم ہے۔ امام حسن پاک یا حسین پاک وہ تو کریم ہے، وہ تو ان کے تو وسیلے سے بخشش ہوگی۔ تو یہ بار بار ان ہستیوں کا بار بار جانا یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ ان کا آنا بڑا پسند تھا، اس لیے انہیں بار بار طلب فرماتے تھے کہ آؤ میری بارگاہ میں۔ اب دیکھیں نا، کہیں رمل میرے جیسا بندہ کرے، آپ جیسا کرے، یا کوئی عالم کرے، کوئی پیر کرے، تو اس کے مرید، اس کے عقیدت مند کہتے کہ جناب میں نے اس پیر صاحب کے ساتھ عمرہ کیا یا حج کیا یا فلاں صحیح کی، تو وہ کیسے خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے حضرت امام حسن پاک اور حسین پاک کے ساتھ صحیح کی ہوگی۔ اور پھر یہ ان کا لگاؤ تھا، عشق تھا، اللہ کی عبادت کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ محبت تھی، اور اس محبت کے اس مقام بلند پہ تھے کہ جناب ان کی زندگی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مشعل راہ بنا دی۔ تو قیامت تک ان ہستیوں کا ذکر ہوتا رہے گا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی بچپن کی بات، آپ بچپن میں تھے تو حضرت امام حسن پاک یہ کھیلتے کھیلتے آئے اور حضور نے منبر سے پہ بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، تو امام حسن پاک کو نا اپنی گود میں اٹھا لیا، گود میں بٹھا کر
اب جو سامنے بیٹھے تھے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے۔ اب سوال یہ یہاں پہ کہ نبی کے جو صحابہ تھے وہ تو جانے قربان، جان مال کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کا جذبہ صحابہ میں نہ تھا کہ ہم نبی کی کسی ادا پہ قربان کر دیں۔ تو سرکار کا سمجھانے کا مطلب صحابہ کو نہیں تھا کہ تم میرے صحابہ، میرے اہل بیت کے متعلق خبردار ہو جاؤ، کہ تم صحابہ کا بتانے کا مقصد، سرکار کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ تم یہ میری باتیں کوڈ کر لو اور آنے والی امت تک پہنچانا کہ حسن اور حسین کی حضور کی بارگاہ میں بڑی شان ہے۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ نے ہو بہو اسی طرح سے نقشہ کھینچا اور وہ نقشہ بیان کیا۔ ایک مرتبہ ہم یہ جمعہ پڑھتے ہیں تو سرکار ممبر پہ جلوہ فروز تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ فروز تھے، خطبہ جمعے کا ارشاد فرما رہے تھے، تو امام حسین پاک آ گئے۔ آئے کیسے کہ مسجد نبوی شریف کا سین تھا، بڑا گرم تھا، جیسے بچہ ننگے پاؤں چلے تو اس کے پاؤں جل جائے۔ تو امام پاک مسجد کے سین سے آ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، جیسے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، سامنے آنے والا کو بندہ مجھے نظر آئے گا۔ تو سرکار نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا ننگے پاؤں گرم پتھر پہ چل کے آ رہا ہے، تو حضور نے ممبر سے خطبہ چھوڑا، نیچے اترے اور امام پاک کو جا کے اٹھا لیا اور بڑا پیار کیا، بڑی شفقت فرمائی۔ تو اس کے بعد حضور نے خطبہ نہیں چھوڑا، یعنی معمول کے مطابق خطبہ آپ ارشاد فرماتے رہے پھر زندگی کے اندر جتنے بھی جمعے پڑھے یا ویسے بھی۔ لیکن یہ جو لوگ آج اس دور کے اندر باتیں کرتے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ نبی کے صحابہ کی محبت کیسی تھی حسن اور حسین پاک کے ساتھ۔ اب دیکھیں، اب یہ واقعہ تو پیش آ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین پاک کو اٹھا لیا، ممبر سے خطبہ چھوڑا اور نیچے اترے اور اپنے بیٹے کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہ کبھی نہیں ایسا ہوا، لیکن جب امیر المومنین بنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ شاید کہ آپ یہ جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں لوگ باتیں کریں گے کہ صحابہ کی محبت حسن اور حسین پاک کے ساتھ اتنی مضبوط نہیں تھی، تو لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ صحابہ تو تھے ہی ان سے پیار کرنے والے اور یہ صحابہ سے پیار کرنے والے تھے، تو ان میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں تھی۔ اب دیکھیں صدیق اکبر نے کیسا ایک ایسا میسج دیا کہ کوئی باطل، کوئی منافق قیامت تک آئے گا اور ثابت نہیں کر پائے گا کہ صدیق اکبر کی محبت کمزور تھی۔ تو صدیق اکبر نے جب اپنے نبی کو حسین کے لیے نیچے اترتے دیکھا، تو آج کون سی ایسی مسجد ہے جس مسجد میں امام صاحب جمعہ کا خطبہ دیتے درمیان میں بیٹھتے نہیں؟ بیٹھتے ہیں، کیوں بیٹھتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مرتبہ حسین پاک کو گرم پتھر سے چلنے سے بچایا اور گود میں اٹھا لیا، پھر دوبارہ تو نہیں ایسا کیا۔ لیکن جب صدیق اکبر امیر المومنین بنے تو آپ نے پھر ہر جمعے پہ ایسا کرنا شروع کر دیا، آدھا خطبہ پہلے ارشاد فرمایا، درمیان میں بیٹھے اور کم سے کم 3 آیتوں کے فاصلے، 3 آیتیں جتنے وقفے میں پڑھی جائیں اتنی دیر تک بیٹھے، اور اتنی دیر ہی بیٹھنا سنت ہے۔ اور صدیق اکبر نے بیٹھ کے اور بار بار بیٹھ کے بتا دیا کہ صدیق کی نبی کے شہزادوں کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ یہ چیز کوئی بیان ہی نہیں کرتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر ایک دن امام حسن پاک آئے مسجد میں تو آپ نے اپنی گود میں اٹھا لیا، ایسے بٹھا کے فرمایا، لوگوں میری بات سنو،
یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ اب سید تو سید ہے ہی سید، لیکن حضور فرما رہے ہیں یہ حسن سید ہے۔ کیوں سید ہے؟ کیوں سید ہے؟ فرمایا کہ یہ میری امت کے دو گروہوں میں، میری امت کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا، جبکہ، اور پھر دوسرے لفظ ہیں کہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں، مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا، جبکہ بہت قتل و غارت ہو چکی ہوگی۔ حضور نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا، یہ مختلف حدیثوں میں یہ حدیث یعنی بخاری شریف یا مختلف ائمہ کرام نے لکھا ہے اس کو، کہ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا، جبکہ بہت قتل و غارت ہو چکی ہوگی۔ اچھا، اب جب یہ مسئلہ آتا ہے کہ حسن کے متعلق حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر صلح کرا دے گا، تو جن لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں نہ لگتی، جن کے اندر یہ بیماری ہے، وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمایا کہ امام حسن پاک کو کمزور ثابت کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں، ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ہیلے بہانے کی بات نہیں ہے، میری بات سنو۔ آج ہم اس دور کے اندر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بندہ ایک ولایت کے مقام پہ چلا جائے اسے بڑی عزت ملے، بڑا عظمت ملے، وہ دنیاوی لالچ یا دنیاوی عہدے کے لیے وہ در بدر نہیں پھرتا۔ اس کے متعلق شاعر کہتا ہے کہ وہ تخت سکندری پہ تھوکتا نہیں، بستر لگا ہو جس کا سرکار کی گلی میں۔ یہ عام لوگوں کے لیے۔ تو امام حسن پاک کو یا اقتدار کے بھوکے تھے یا کسی کے خوف میں تھے؟ نہیں، امام حسن پاک اگر خوف تھا تو اپنے نانے کی امت کو بکھرنے کا تھا، اور وہ عمل کر کے دکھا دیا کہ قیامت تک منافقوں کے منہ بند کر دیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا بیٹا سید ہے، اور مسلمانوں کے دو گروہوں میں یہ صلح کرا دے گا، اور کیونکہ جبکہ بہت قتل و غارت ہو چکی ہوگی۔ وہی ہوا، امام حسن پاک مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امیر المومنین بنے، اور 5 یا 6 ماہ کا عرصہ آپ امیر المومنین رہے۔ اور جب صحابہ مسلمانوں میں یہ ایک مسئلہ تھا تو کچھ لوگ تاریخ کی باتیں کرتے ہیں۔ تاریخ، جو نادان پیر ہے نا، یا نادان سادات ہیں، یا بے علم سادات ہیں، یا بے علم پیر ہیں، وہ رٹی رٹائی باتیں، تاریخ میں یہ لکھا ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہے۔ آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے تاریخ کیا ہے؟ کبھی آپ نے اندازہ لگا تاریخ کیا چیز ہے؟ تاریخ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھا، جی پھانسی چڑھا نا، جو بھٹو سے محبت کرنے والے ہیں انہوں نے تاریخ بھی لکھی ہے، اور جو ذوالفقار بھٹو کے خلاف انہوں نے تاریخ لکھی ہے۔ جو مخالف تھا اس نے کچھ اور لکھا ہے، اور جو بھٹو کا حمایتی تھا اس نے کچھ اور لکھا ہے۔ یہ تاریخ ہے۔ کربلا کی تاریخ کو پڑھو جی، کہتے ہیں بھئی کربلا کی تاریخ کیا ہے؟ کربلا کی تاریخ سے پہلے، یا کسی مصنف، کسی کتاب لکھنے والے، کسی تاریخ لکھنے والے کی بات سے پہلے اللہ نے قرآن کو لاریب کتاب بنا کے نازل فرمایا، اور قرآن ان کی محبت بیان فرماتا ہے، قرآن ان کو آپس میں شیریں شکر بیان فرماتا ہے، قرآن ان کو روحا ماں بہنا کا لقب عطا فرماتا ہے، اور علل شدت الکفار کا فرماتا ہے کہ یہ میرے وہ جو غلام ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو آپس میں شیریں شکر ہیں۔ شیریں شکر سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ دودھ میں چینی ڈال دیں، پتہ لگے گا؟ نہیں نہ لگے گا۔ یہ آپس میں ایسے ہیں۔ اب دیکھیں، قرآن نے یہ کہہ دیا
اب یہاں پہ جو چیز قرآن نے دلالت کر دی، قرآن نے بیان کر دی، اب یہاں پہ کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی. جہاں پہ قرآن نص قرآنی آ گئی، جو نص قرآنی کے خلاف جائے گا کافر ہو جائے گا. تو قرآن نے کیا بیان کیا جی قاری صاحب؟ روحما بین علی الشدت والکفار، یعنی آپس میں یہ روحما بین اور کفار کافروں کے لیے یہ شدت ہے. جب کافروں کا مسئلہ ہے تو یہ جرت دکھاتے ہیں، اور جب امت مسلمہ کا آپس میں مسئلہ ہے یہ درگزر فرماتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب قرآن نے یہ کہہ دیا یہ آپس میں روحما بین یہ شدت اور کفار کے لیے یہ شدت ہے. اب قرآن ٹھیک ہے یا کسی تاریخ لکھنے والے کی تاریخ ٹھیک ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان کی شان بیان کرتا ہے، ان کو ایک جماعت بیان فرماتا ہے. اور کون ہے جو آج ان کو دو جماعتیں کرے؟ قرآن کی نص آ گئی کہ نہیں آئی قاری صاحب؟ جب قرآن کی نص آ گئی اب کوئی کسی اور کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آج کوئی بھی بندہ اس میں کوئی دو رائے تلاش کرے تو وہ بندہ غلط ہے. قرآن غلط نہیں ہے. قرآن غلط کہو گے اپنے پیر کو بچانے کے لیے تو کافر ہو جاؤ گے. قرآن غلط نہیں ہے، قرآن حق ہے. اور قرآن جہاں پہ قرآن کی مہر لگ جائے وہاں پہ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. مانی جائے گی جو چیز قرآن کہہ دے، اب کسی اور کی نہیں مانی جائے. ٹھیک ہے، تو اب قرآن نے ان کو یہ بیان فرما دیا. اب یہ چیزیں ثابت کر کے امام حسن پاک نے قرآن کی اس آیت مقدسہ کی تفسیر بن کے ثابت کر دیا کہ یہ واقعی ایک جماعت ہے. جو آپس میں بکھر چکے تھے ان کو ایک امت بنا دیا، ایک قوم بنا دیا. یہ کردار ہے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا. اسی لیے یہ نادان لوگ، بے علم لوگ امام حسن مجتبیٰ کا ذکر پاک صحیح طرح سے نہیں کرتے. جب ذکر کریں گے تو امام حسن پاک کے فیصلے سامنے آئیں گے. جب فیصلے آئیں گے تو ان کی جو انا ہے اس کے خلاف آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ اب یہ ہماری تو ڈرامہ بازی نہیں چلے گی. حسن پاک کا ذکر کریں گے تو ہم جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اب یہ چیز آپ کے سمجھ میں آئی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے ان کو؟ آپس میں دودھ اور شکر کی مانو. اور دودھ اور شکر کا آپس میں رشتہ کیسا؟ جب شکر میٹھا دودھ میں چلا جائے، حل ہو جائے تو دیکھنے والے کو محسوس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ میرے نبی کی وہ جماعت ہے، ان میں اگر کوئی مسئلہ بھی ہو تو کسی کافر کو محسوس نہیں ہوتا کہ ان کے درمیان یہ مسئلہ ہے. کسی منافق کو یہ ثابت نہیں کراتے. ہاں، امت مسلمہ میں اختلاف رائے رکھنا یہ بھی میرے نبی کا فرمان ہے کہ بیسے برکت ہے، رحمت ہے. بس جڑا اختلاف رائے رکھنا، میں اپنی طرف سے کوئی بھی بات کروں، آپ سب میری بات پہ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں. ضرور میری بات نہ حدیث کا درجہ رکھتی ہے نہ قرآن کا درجہ رکھتی ہے. وہ بات جو میں آپ سب سے کروں یا تقریر کروں یا بیان کروں تو اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہو تو آپ بالکل ضمیر مطمئن ہوگا جو میری بات اچھی ہوگی. تو ضروری نہیں ہے کہ جو میں ہر بات کر دوں آپ سب کے ماننے کے لیے بڑی ضروری ہے. نہیں،